آج یہ بھی ایک بڑا المیہ ہو گیا ہے کہ ہم نے عوام کو اپنے سے دور کر دی. یعنی اگر مجھ تک رسائی چاہیے تو پہلے میرے پروٹوکول سے گزر کے آنا پڑے گا, پھر مجھ تک رسائی ہوگی. ٹھیک ہے, گلی کے اندر اگر کوئی آگے ہاتھ ملانا چاہے تو میں فوراً ہاتھ کھینچ لوں. یہ طریقہ کار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق آپ کو اگر اللہ نے عزت دی ہے. دیکھیں اگر آج کے دور میں عوامی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ عوامی اعتبار سے کوئی مقبول ہو جاتا ہے یا مشہور ہو جاتا ہے, مقبولیت عامہ کسی کو مل جاتی ہے کہ یہ مشہور آدمی ہے, اسے قبولی, تو اسے وہ جو مقبولیت ملی وہ نعمت ہے. وہ نعمت کس کی وجہ سے ملی؟ اب لوگوں نے آپ کو مقبول کیا, لوگوں کی وجہ سے آپ کو عزت ملی, تو لوگوں کو پیار دینا چاہیے یا تکلیف دینی چاہیے؟ بولیے اونچی آواز سے. لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک مشہور نہ ہو تو لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, اور جب مشہور ہو جائیں تو لوگ کالز کرتے رہتے ہیں, ملاقات کے لیے دروازوں پر 2-2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں اور ملاقات نہیں کرتے. تو یہ رویہ درست نہیں ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو مصنوعی طور پر ایسا ماحول بناتے ہیں, یعنی انہوں نے اپنے ارد گرد 10-12 لوگ چھوڑے ہوئے ہوتے جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دور رکھنا, کہ یہ حضرت صاحب تک, پیر صاحب تک, علامہ صاحب تک, مفتی صاحب تک ان کی رسائی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بعض ایسے واقعات میرے سامنے آئے جو بڑے تکلیف دیتے کہ کسی نے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو عوام الناس کے اندر ہاتھ نہیں ملایا گیا. ٹھیک ہے, جھاڑ دیا گیا, ڈانٹ دیا گیا. تو ان رویوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر اللہ نے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے تو آپ نے اس عزت کو بچانا ہے صرف اسی صورت میں کہ آپ نے عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنا. اگر آپ عاجزی اور انکساری کو اختیار نہیں کریں گے تو بعض اوقات ایسا ہوا ہے اور یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عزت کو ذلت سے تبدیل فرما دے. پہلے آپ عزیز تھے, پھر آپ ذلیل ہو جائیں. پہلے لوگ آپ کے پیچھے بھاگا کرتے تھے, پھر لوگ آپ سے سلام کرنا گوارا نہ کریں. اور یہ تب ہوتا ہے جب بندہ کبر میں مبتلا ہوتا ہے. کس میں مبتلا ہوتا ہے؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ خوبصورت پہلو ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر مزاح کو لے کر آئیں. اچھا, اس میں اپنے گھر کا جو ماحول ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہے, یعنی ابا جسے کہا جاتا ہے, باپ, ٹھیک ہے, اس ایک ابا کی وجہ سے پوری فیملی نفسیاتی ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے داؤد بھائی؟ آپ یقین کریں, یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اتنا اکھڑ مزاج ہوتا ہے, جب دیکھو اس کا منہ چڑھا ہوا ہوتا ہے, جب دیکھو وہ غصے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اب کسی کا دل چاہتا بھی ہے کہ گھر میں کوئی مزاح کی بات کرے, تو اسے پتا ہے کہ میں اگر یہاں پہ مزاح کروں گا تو ابا تو میرا جو ہے وہ جسے عرف میں کہا جاتا ہے جنازہ نکال دے گا. ٹھیک ہے, اب وہ اس خوف سے کہ بھئی میرا کہیں جنازہ ہی نہ نکل جائے, وہ اپنے مزاح کو دبا لیتا ہے, جس کے نتیجے میں اس کی فیملی کا جو ماحول ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو نارمل رکھنا ہے. بلا وجہ جو ہے ایک حد تک ٹھیک ہے, جیسے استاد کا ایک روب ہوتا ہے, لیکن وہ بھی ایک حد تک, باپ کا ایک روب ہوتا ہے وہ بھی ایک حد تک, سربراہ کا ایک روب ہوتا ہے وہ بھی ایک حد تک, لیکن روب ایک حد تک درست ہے. اگر اس روب کی وجہ سے آپ کسی کا حق تلف کر رہے ہیں, کسی کے دل میں آپ کا خوف موجود ہے, تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے. تو جب آپ دوستوں کے درمیان رہیں, فیملی کے درمیان رہیں, رشتہ داروں کے درمیان رہیں, تو اپنے دماغ سے اس فطور کو نکال دیں کہ جی میں اگر یہاں پر بات کروں گا, یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو محبت والی بات بھی نہیں کرتے, صرف اس لیے کہ میرا روب قائم رہنا چاہیے, میں بولوں گا تو میرا روب خراب ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اگر آپ اچھا بولیں گے, حال احوال دریافت کر لیں گے, ان کے بچوں کے بارے میں پوچھ لیں گے, کیا کر رہے ہو آج کل, اس بارے میں پوچھ لیں گے, تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ اس سے آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی, بلکہ اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے. اچھا, ایسا ضرور ہوتا ہے, بعض ایسے لوگ مل جاتے ہیں زندگی میں, ایسا ہوتا ہے جو کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے غصہ آنا چاہیے, کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے غصہ طبعی طور پر آنا چاہیے. اچھا, ایسا بھی کبھی موقع آ جائے تو آپ نے نبی کریم کی سیرت کو دیکھنا ہے کہ وہ بیچارہ محبت کے اندر غلطی کر رہا ہے. مان لیا جی وہ رات کو 3 بجے, ہمارے ساتھ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, رات کو 3 بجے کال کر لیں گے. تو میری تو ابھی ایک طریقہ کار یہ ہے کہ مجھے اگر اچھی بات کرنی, اچھی طرح بات کرنی ہے تو میں کال پک کروں گا. یہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے. اگر مجھے اچھی طرح بات نہیں کرنی تو پھر بہتر یہ کہ کال پک نہ کریں. بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے, کال اٹھا لیں گے پھر ڈانٹیں گے, ٹائم دیکھا 3 بج رہے, ٹھیک ہے, اب وہ اپنا غصہ سامنے والے پہ نکال رہے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ مجبوری میں کال کر رہا ہوتا ہے, وہ رات کو سو نہیں پا رہا ہوتا, ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. آپ اسے 2 اچھے جملے کہتے ہیں, رحمت الہی کے بارے میں بتاتے ہیں, وہ پرسکون نیند سو جاتا ہے.
تو اگر اس نے یہ کر لیا تو اب آپ نے اگر اس سے بات ہو گئی تو پھر آپ نے اس کی دل آزاری نہیں کرنی, آپ نے اسے ڈانٹنا نہیں ہے, آپ نے اسے برا بھلا نہیں کہنا, آپ نے اس کی عزت افزائی نہیں کرنی آپ والے معنی میں, بلکہ آپ نے برداشت کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ برداشت کرنا ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, میں ملاقات کے لیے بیٹھتا ہوں, ابھی میں آیا, ٹھیک ہے, تو میری گاڑی دیکھ لی ایک بندے نے, وہ آ گئے بغیر اجازت, وہ مجھ سے پوچھے بغیر, احمد موجود نہیں تھا, دروازہ کھولا تو وہ پیچھے دروازے میں اندر داخل ہو گئے, سیڑھیاں چڑھا, میرے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر پہنچ گئے, کمرے کے اندر آ کے ڈائریکٹ کمرے کے اندر آ کے بیٹھ گئے. اب ظاہری طور پر بندہ ذہن بنا کہ یہ ملاقات کا ٹائم نہیں ہے, مجھے خطاب کو دیکھنا ہے, طبعی طور پر وہ چیز آئی. لیکن آپ یقین کریں کہ اب نبی کریم کی ان مبارک عادات کو پڑھتے پڑھتے یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ غصے والی جگہ پر بھی پیار آ رہا ہوتا ہے, الحمدللہ, ٹھیک ہے نا, کوئی کلفت پیدا نہیں ہوتی. وہ آ گئے ملاقات کے لیے, میں نے بٹھا لیا, ان کی پوری بات سن لی, ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ میں 4 منٹ میں سنتا تھا تو وہاں پہ میں نے 6 منٹ تک سن لی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انہیں مسئلے کا حل بتا دیا اور وہ تشریف لے گئے. اب اگر اسی چیز کو ٹینشن کے ساتھ لے لیا جاتا, بھائی بغیر اجازت کیوں میرے آفس میں داخل ہوئے, بغیر اجازت کیوں آئے, جیسے بعض لوگ کرتے ہیں, تو اس بیچارے وہ بھی بدزن ہوتا, دوبارہ آتا میرے پاس, ایک آدھ بار آ گیا ہے تو تھوڑا سا ضبط کر لے. تو کوئی ایسا واقعہ ہو جائے زندگی کے اندر, ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ کوئی غلطی کر دیتا ہے, کئی ایسے محبت کے اندر دھکا دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے, آپ کو دھکا لگا دیں گے, ٹھیک ہے, بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں, کئی ایسے واقعات ہیں. تو آپ نے اس واقعے کی بنا پر اسے ڈانٹنا نہیں ہے, بلکہ پیار سے سمجھا دینا ہے. وہ آپ سے نفرت نہیں کرے گا بلکہ مزید محبت کرنے لگ جائے گا. تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. آپ سب یہ ارادہ کرتے ہیں کہ غیر ضروری طور پر سیریس نہیں ہوا کریں گے انشاءاللہ, غیر ضروری طور پر روب جھاڑیں گے نہیں انشاءاللہ, بلکہ لوگوں کو پیار, لوگوں کو محبت, لوگوں کو چاہت اور لوگوں کو الفت بانٹیں گے. اور اس کا طریقہ کار وہی ہے, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ ہے کہ چہرے پر مسکراہٹ سجا کے رکھیں گے. تو انشاءاللہ الجلیل ہمارا معاملہ, جیسے مسجد ہے, اب مسجد میں کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بندہ ایسی حرکت کرتا ہے کہ غصہ آ جاتا ہے. ابھی مثال کے طور پر کوئی لیٹ آیا, وہ پھلانگتے ہوئے آگے آ رہا ہے, اب جس کے پاس سے گزر رہا ہے اس کو لات لگ رہی ہے, تو غصہ آئے گا نہیں آئے گا طبعی طور پر. کئی ایسے مسجد میں گندگی کر دیں گے, صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کریں گے, تو ایسے لوگ آتے ہیں مسجد میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان سے جھگڑنا شروع کر دیں. یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں پر ہم نے پیار بانٹنی ہے. اگر اس نے غلطی کر دی ہے اور ہم بھی اسے ڈانٹ دیں اور اس پر غصہ کریں, تو آپ مجھے بتائیے اس میں اور ہم میں کیا فرق رہا؟ اس نے ایک الگ قسم کی غلطی کی, ہم نے ایک الگ قسم کی غلطی کر دی, تو غلطی کر کے ہم دونوں کیا ہو گئے؟ کمال تو یہ ہے کہ اس نے غلطی کی ہے, آپ مسکرا کر اسے وقتی طور پر جگہ دے دیں اور بعد میں اسے سمجھا دیں کہ اگر آپ لیٹ آئے ہیں تو آپ پیچھے بیٹھ جائیے, آپ کی ذات سے کسی کو اذیت نہیں ہونی چاہیے. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آپس میں پیار عطا فرمائے, آپس میں محبت عطا فرمائے, اپنے معاشرے کے اندر محبتوں کو, پیار کو, چاہتوں کو, الفتوں کو, راحتوں کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے.